یوم القیامت سوء الحساب وفی روایت قال من اقتدى بکتاب اللہ لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور یہ ترجمان قرآن کہلاتے ہیں اور حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر اور تعبیر اور تبیین عطا فرما۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو بڑی اعتماد والی شخصیت ہے، حبر الامہ کہلاتی ہے، ترجمان قرآن کہلاتی ہے، مفسر قرآن ذات کہلاتی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ حدیث موقوف کی تعریف یہ ہے کہ ما اضیف الی الصحابی الا قولا او فعلا او تقریرا، فرمایا حضور نے تو وہ فرمان نہ کہا ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ترجمانی کی ہو، کسی صحابی نے اپنی رائے کو دخل نہ دیا ہو، کسی صحابی نے اور کوئی بات کہہ دی ہو کسی صحابی نے اور اس میں رائے کا دخل نہ ہو، تو پھر وہ صحابی کی بات ایسے ہی ہوتی ہے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من تعلم کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کو پڑھا، ثم اتبع ما فیہ، پھر جو کچھ پڑھا اس پر عمل بھی کیا۔ قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ثم اتبع ما فیہ، لیکن اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرنا بڑی بات ہے۔ قرآن جو نور بتا رہا ہے، نور حاصل کرنا بڑی بات ہے۔ قرآن جو روشنی دے رہا ہے اس روشنی میں چلنا بڑی بات ہے۔ قرآن جو راستے بتا رہا ہے اس راستوں کا انتخاب کرنا بڑی بات ہے۔ فرمایا ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، فرمایا قرآن پڑھا، عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ اسے گمراہ ہونے سے بچائے رکھے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے گا، دلالت سے بچا لے گا، بھٹکنے سے بچا لے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وقاہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ رکھے گا یوم القیامت سوء الحساب، برے حساب سے۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، لیکن حضور فرمایا کرتے تھے یا اللہ قیامت کے دن تیرا حساب ہو لیکن سوء حساب سے بچانا۔ سوء حساب، سوء حساب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مولوی سراج تو نے یہ نعمت کھائی تھی، شکر ادا کیا تھا؟ میری ہوائیں استعمال کی تھی، ٹھنڈی ہوائیں استعمال کی تھی، یہ روشنی سورج کی استعمال کی تھی، چاند کی چاندنی استعمال کی تھی، ستاروں کی جو ہے وہ چاندنی استعمال کی تھی، یہ پانی استعمال کیا تھا، اس کا شکر ادا کیا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پھنس جائے گا
جس سے اللہ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا، وہ پھنس جائے گا جس سے اللہ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ میری ایک ایک نعمت کا حساب دو، ہم نہیں دے سکتے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یا اللہ سوء حساب سے بچا لینا، آسان حساب تو کرے گا، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو سب کو بخش دے گا۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔